السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اذہان اپنی مغرور چال چلتا ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا جب نظر زامیش پر گئی جو کمرے کے اندر جھانک رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذہان سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی آواز پر زامیش نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اذہان کی نظر بھی اس پر گئی جس کے ہاتھوں اور سر پر بینڈیج ہوئی تھی۔ اوہ، تو تم ساتھ تھیں؟ اذہان اندازہ لگاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ شوق سے نہیں تھی، زہران مجھے دھوکے سے لے کر آ رہے تھے حویلی۔ زامیش بھی اسی کے انداز میں سختی سے کہنے لگی۔ تو تم نے سوچا کہ تم جان لے لو گی، اپنی بھی اور اس کی بھی؟ اذہان اس پر سرد سنجیدہ نگاہیں جمائے غصے سے کہنے لگ گیا۔ جان گئی تو نہیں نا؟ زامیش لاپرواہ سے انداز میں کہتے ساتھ نظروں کا تعاقب دوسری سمت کر گئی۔ نفرت اتنی بھی اپنے اندر نہ پیدا کرو کہ آخر میں تم پچھتاؤ لڑکی۔ اذہان افسوس بھرے لہجے میں اسے دیکھتا سمجھانے لگا۔ زامیش نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ زامیش باسط نام ہے میرا۔ زامیش اس کے چہرے پر نظریں جمائے زور دے کر کہنے لگی۔ اذہان گہرا سانس بھر گیا۔ اس لڑکی کو سمجھانا فضول ترین کام تھا، یہ اسے سمجھ آ گئی تھی۔ تبھی ڈاکٹر زہران کے روم سے باہر آئے۔ اذہان اس جانب بڑھا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کیسا ہے؟ اذہان ڈاکٹر سے فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ زامیش بھی ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ ان کے سر پر بہت گہری چوٹ آئی ہے، ہوش میں آنے میں وقت لگے گا۔ اگر 3-4 گھنٹوں میں ہوش میں نہیں آیا تو خطرے کی بات ہے۔ ڈاکٹر کے کہے گئے الفاظ نے اذہان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ زامیش بھی پریشان نظروں سے ڈاکٹر کو زیادہ دیکھنے لگی اور پھر زہران کے کمرے کی جانب نظر اٹھائی۔ مل گیا سکون سب کر کے؟ اذہان اس کی جانب آتا چلا کر کہنے لگے، جس پر زامیش اب کی بار جواباً خاموش رہی۔ زامیش ایک سائڈ پر ہوتی اپنا فون نکال کر منصور صاحب کا نمبر ڈائل کر کی۔ السلام علیکم نانا۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی احتراماً سلام کرنے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، ہاسپٹل میں ہوں، میری ایک فرینڈ کی طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے آنے میں دیر ہو جائے گی، آپ پریشان مت ہونا۔ زامیش انہیں آگاہ کرتے ساتھ فون بند کر کے زہران کے کمرے پر نظر ڈال گئی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گئے ہیں، آپ مل سکتے ہیں۔ کچھ دیر میں نرس اذہان کے پاس آتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ اذہان فوراً سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ بیڈ پر زخمی حالت میں پڑا نظریں ادھر ارد گرد گھما رہا تھا۔ اس کی نظر اذہان پر گئی۔ زامیش کہاں ہے؟ اذہان کو آتا دیکھتے ہوئے اس سے فوراً پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، باہر موجود ہے، اذہان نے اسپاٹ سے لہجے میں اسے جواب دیا اور اس کے پاس بیٹھا۔ تم کیوں اسے زبردستی حویلی لا رہے تھے؟ اذہان اس پر نظریں جمائے تھوڑا خفا سا کہنے لگا۔ زہران نے نظروں کا تعاقب سامنے کر گیا۔ داجی کی وجہ سے ان کی طبیعت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگ گیا۔ تمہیں لگا وہ آ جائے گی؟ تم جانتے بھی ہو زہران وہ کیسی ہے، صرف تمہیں نقصان ہوا۔ اذہان اسے سرد لہجے میں گھور کر کہنے لگا۔ زہران سر کو خم دے گیا۔ میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ زہران بس اتنا کہتے ساتھ آنکھیں بند کر کے کیونکہ اسے سر میں شدید درد محسوس ہوا۔ تبھی زامیش اس کے روم میں داخل ہوئی اور ایک نظر اسے دیکھا۔ آ گیا ہوش انہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، اپنے ڈرائیور سے بولے مجھے چھوڑ دیں۔ زامیش اذہان پر نظریں جمائے غصے سے تیز لہجے میں کہنے لگی۔ اس کی آواز پر زہران نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اذہان کو اشارہ دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ آج کے بعد مجھ سے ایسا دھوکہ مت کرنا، ورنہ اس سے بھی برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ زامیش اسے خود کو دیکھتا پا کر اپنی آنکھوں میں غصہ سجائے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ میرے داجی اس بے حس لڑکی کی وجہ سے اپنی طبیعت خراب کیے ہوئے ہیں۔ زہران خود سے دل میں طنزیہ کہتے ساتھ آنکھیں موند گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کے وقت جب وہ گھر پہنچی تو منصور صاحب اور آفرین بیگم کی نظر اس پر گئی۔ یہ کیا ہوا تمہیں زامیش؟ آفرین بیگم فکر مند سے اس کے ہاتھ اور سر پر چوٹیں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ دوست کو بچانے کے چکر میں تھوڑی بہت چوٹ لگ گئی۔ زامیش بغیر کنفیوز ہوئے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی۔ کیسی ہے دوست کی طبیعت؟ آفرین بیگم فکر مند سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگ گئی۔ بہتر ہے، بہت تھک گئی، عنانوں میں آرام کرنے لگی ہوں۔ زامیش لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے کہتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر کھڑی کمل محترمہ کی نظر اس پر گئی۔ نہ جانے یہ لڑکی کیا کیا کرتی رہتی ہے۔ آفرین بیگم خود سے بولتے ساتھ واپس بیٹھ گئی۔ منصور صاحب بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہارا قصہ تو ختم کرتی ہوں، میرے بیٹے کو اپنے پیچھے لگایا ہوئے، اسے نخوت سے دیکھتے ہوئے غصے سے کہتے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تھینک گاڈ اسے کچھ نہیں ہوا، پورا خاندان میرے گلے پڑ جاتا اپنے پوتے پر جو بات آئی تھی۔ زامیش کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تشکر سے کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اگر اتنی ہی محبت تھی مجھ سے تو میرے پیرنٹس کو کیوں مارا؟ زہران کے کہے گئے الفاظ اسے یاد آتے ہی وہ افسوس بھرے لہجے میں خود سے بولی۔
میں کبھی بھی ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دوں گی۔ زامیش خود سے کہتے ساتھ بیڈ پر لیٹتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب لوگ رات کے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ اسعد اور زہران کو موجود نہ پا کر ابرار خان زیادہ پریشان ہوئے۔ ہمارے دونوں پوتے کہاں ہیں؟ فریدہ بیگم کو دیکھتے ہوئے وہ فکر مند سے پوچھنے لگے۔ صبح یہی بول کر گئے تھے دونوں کام کے سلسلے میں جا رہے ہیں، پھر واپس نہیں آئے ہیں۔ فریدہ بیگم فوراً سے انہیں جواب دینے لگی، جس پر ابرار خان زیادہ خاموش ہو گئے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آیا اسعد بھائی، وہ تو ہمیشہ کھانے کے وقت حویلی میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ حنیم یشرا کے ساتھ پلی کرسی پر موجود پریشانی سے کہنے لگی۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حنیم، وہ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ یشرا غصے بھرے لہجے میں اسے دیکھتی کہنے لگی، جس پر وہ اداس نظر اس پر ڈالتی خاموش ہو گئی۔ خاموشی سے کھانا کھائیں۔ فریدہ بیگم ان دونوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے بولیں، جس پر وہ دونوں ہی خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ تبھی ظہور صاحب کے نمبر پر فون آیا۔ کھانے کی میز پر موجود تمام لوگوں کا دھیان اس طرف گیا۔ اسعد کی کال اٹینڈ کرتے ہی فون کان سے لگایا۔ چہرے کے تاثرات نہ چاہتے ہوئے بھی نارمل رکھے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، ظہور کہتے ساتھ فون بند کر گئے اور ابرار خان زادہ کو دیکھنے لگ گئے۔ زہران کا ایکسیڈنٹ ہوا ابا، وہ ہاسپٹل میں ہے، کل ڈسچارج ہوگا۔ ظہور صاحب ابرار خان زادہ کو گھبراتے ہوئے بتانے لگے، جس پر وہ پریشان ہوئے۔ ذکیہ محترمہ بھی انہیں پریشان نظروں سے دیکھنے لگی اور وہاں موجود ہر نفس احسن صاحب کی بات پر پریشان ہوا تھا۔ کیسے ہوا ہے؟ ابرار خان زادہ پریشان تاثرات چہرے پر سجائے اپنے باروب لہجے میں کہنے لگے۔ گاڑی ان بیلنس ہوئی اچانک سے۔ ظہور انہیں جواب دینے لگے، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ بہت لاپرواہ ہے یہ لڑکا، ابرار خان زادہ غصے سے کہتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئے۔ بھوک تو ویسے ہی ختم ہو چکی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذہان یشرا کو لان میں موجود پا کر اس کی جانب آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ لالا کی ٹینشن ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیسے ہوں گے۔ یشرا اسے دیکھتے ہوئے فکر مند سے بولی۔ بھائی نے کہا تو ہے صبح تک آ جائیں گے۔ اذہان نے اسے تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ یشرا اسے دیکھنے لگی۔ اچانک کیسے؟ بھائی ڈرائیونگ میں بہت اچھے ہیں۔ یشرا اذہان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی پریشان سے پوچھنے لگی۔ مجھ سے ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میں نجومی ہوں؟ بھائی مجھے کیا معلوم؟ اذہان سینے پر بازو باندھے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اسے بولتا ہنسنے پر مجبور کر گیا۔ تم پورے پاگل ہو اذہان، تم میں بالکل عقل نہیں ہے۔ یشرا مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ایک چپت لگاتے ہوئے بولی۔ اذہان بھی ہلکا سا مسکرا دیا۔ ایسے ایسے کزنس بھی خوش نصیب لوگوں کو ملتے ہیں۔ اذہان اسے دیکھتا اپنی تعریف خود کرنے لگا۔ یشرا اسے دیکھنے لگی۔ خوش فہمیاں پالنی ہوں تو اندر چلیں؟ یشرا اسے گھور کر ناک پھلا کر کہتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اذہان اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ نا شکرے لوگ۔ اذہان اسے جاتا دیکھتے ہوئے گھور کر خود سے بڑبڑاتے ہوئے پیچھے آیا۔ پتہ نہیں کیسا ہوگا میرا بچہ، آپ فون ملا کر بات کروائیں میری۔ ذکیہ محترمہ کمرے میں آتے ہیں احسن صاحب کو دیکھتی لہجے میں پریشانی سے جائے انہیں کہنے لگی۔ ذکیہ صبح وہ آ جائے گا، اسعد نے بتایا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ احسن صاحب انہیں تسلی دیتے ہوئے نرمی سے کہنے لگے۔ مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک میں اپنے بچے کی آواز نہیں سنوں گی، ذکیہ محترمہ احسن صاحب کو بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، جس پر احسن صاحب نے گہرا سانس بھرا اور فون نکال کر زہران کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی بیل پر فون اٹینڈ ہوا اور انہوں نے ذکیہ محترمہ کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو زہران، کیسے ہو؟ ذکیہ محترمہ فوراً سے فون کان سے لگائے فکر مند لہجے میں پوچھنے لگی۔ بہتر ہوں مام۔ زہران کی بھاری آواز فون میں سنائی دی۔ ذکیہ محترمہ کو تسلی ہوئی۔ تم اپنا خیال رکھنا زہران، ٹھیک ہے بیٹا، اور صبح حویلی آ جانا۔ ذکیہ محترمہ فکر مند سے لہجے میں زہران کو تنبیہ کرنے لگی۔ زہران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سج گئی۔ ٹھیک ہے مام، آپ بے فکر رہیں۔ زہران نرم لہجے میں انہیں بے فکر کرتے ساتھ فون بند کر کیا۔ ذکیہ محترمہ نے فون احسن صاحب کو تھما دیا اور وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح جب وہ ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھنے لگی، نظر منصور صاحب پر گئی جو پریشان سے کھڑے تھے۔ نانا خیریت ہے؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ زامیش ان کی طرف بڑھتے ہوئے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگاتی کہنے لگی۔ جی زامیش بیٹا، آپ نے ایسا کیوں سوچا؟ منصور صاحب چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سے جائے زامیش کو دیکھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھے بتائیں نانا، مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں۔ زامیش سر اٹھا کر انہیں پریشان دیکھ کر فکر مند سے پوچھنے لگی۔ ابرار خان دادا کا فون آیا، انہوں نے مجھے سب بتا دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کے پوتے کے ساتھ کچھ برا ہوا تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ منصور صاحب چہرے پر پریشان تاثرات سجائے زامیش کو بتانے لگ گیا۔ ایسا کہا انہوں نے؟ زامیش چہرے پر سرد تاثرات سجائے غصے سے کہنے لگی۔ ہاں بیٹا، پتہ نہیں کب تک وہ اس بات کو کب بھلائیں گے۔ منصور صاحب کے چہرے پر افسردگی سجائے زامیش سے کہنے لگے۔ خیر یہ سب چھوڑو، ناشتہ کرتے ہیں، تم نے یونیورسٹی بھی جانا ہوگا۔ منصور صاحب چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہتے ساتھ ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔
ناشتہ کرنے کے بعد زامیش کندھے پر بیگ ڈال کر باہر کی جانب بڑھی۔ عاصم گاڑی میں پہلے سے موجود تھا۔ مجھے ہاسپٹل لے کر چلو۔ عاصم کی گاڑی باہر نکالتے ہی زامیش نے عاصم سے بولا۔ عاصم اسے دیکھنے لگ گیا۔ ہاسپٹل کیوں؟ وہ پریشان سا اسے دیکھتا کہنے لگا۔ زامیش نے بھی اسے دیکھا۔ تمہیں بتانا اتنا ضروری نہیں ہے۔ زامیش اسے جواب دیتے ساتھ نظریں ونڈ اسکرین پر جما کر وہ گاڑی کو ہاسپٹل کی جانب موڑ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل کے باہر موجود تھے۔ وہ گاڑی سے اتری۔ میں کچھ دیر میں واپس آ رہی ہوں۔ زامیش شیشے سے جھانکتے اسے کہتے ساتھ ہاسپٹل کے اندر کی جانب بڑھ گئی اور سیدھا زہران کے کمرے کی جانب بڑھی۔ زہران جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھا، اس کی آمد پر نظریں اس پر گئیں۔ تھوڑی حیرانگی سی ہوئی۔ زامیش کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے، آپ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں۔ نرس کو موجود پا کر وہ اس سے مخاطب ہوئے بولی۔ نرس خاموشی سے چلی گئی۔ وہ پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے داجی کا مسئلہ کیا ہے؟ زامیش اس پر نظریں جمائے سینے پر بازو باندھ کر غصے سے پوچھنے لگی۔ زہران ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگ گیا۔ کیا فضول بولے جا رہی ہو؟ زہران غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ پانی کا گلاس لبوں سے لگا گیا۔ آپ کے داجی نے میرے نانا کو… زامیش اسے دیکھتے لفظ چبا چبا کر اسے بتانے لگی۔ زہران اسے دیکھنے لگا۔ ہو ہی نہیں سکتا، میرے داجی کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ زہران اعتماد بھرے لہجے میں اسے جواب دینے لگ گیا، جس پر زامیش طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجا گئی۔ ایسا ہے، ورنہ نانا کو آپ کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ زامیش اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر زہران نے اسے دیکھا۔ جو کارنامے ہیں نا تمہارے نانا کے، انہیں تو دنیا سے اڑا دینا چاہیے، جتنے جھوٹ وہ بولتے ہیں، اور ان کے ساتھ تمہیں بھی، کیونکہ تم ان کے جھوٹ پر یقین رکھتی ہو۔ زہران چہرے پر سرد تاثرات سجائے انتہائی سخت لہجے میں کہنے لگا۔ شٹ اپ! آپ کے داجی نے اپنے منہ سے قبول کیا تھا کہ وہ میری موم کو پسند نہیں کرتے تھے۔ زامیش اس کی بات غصے سے چلا کر کہنے لگی۔ زہران کا دماغ گھوم گیا۔ اپنی آواز ہلکی رکھو، مجھے تمہاری کسی قسم کی فضول بات نہیں سننی۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ زہران سرد آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے غصے سے گھرایا۔ زامیش گھبرائی۔ اپنے داجی اور حویلی کے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میری جان بخش دیں۔ زامیش اسے سنجیدہ لہجے میں آواز نیچے رکھے کہتے ساتھ وہاں رکی نہیں چلی گئی تھی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اظہار اندر داخل ہوتا یقیناً زامیش کے متعلق پوچھنے لگا۔ میرا سکون برباد کرنے آئی تھی، جس سے اسے سکون ملتا ہے۔ زہران غصے سے اسے جواب دیتے ساتھ ٹرے سائڈ پر کر گیا۔ اچھا چلو، ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے، تم ڈسچارج ہو گئے ہو؟ اظہار اسے مسکراتے ہوئے بولا، جس پر وہ سر کو خم دیتا بیڈ سے اتر کر پیروں پر چپل گھسانے لگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سب لوگ زہران کے انتظار میں ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ تبھی اظہار اور زہران حویلی میں داخل ہوئے اور ٹی وی لاؤنج کی جانب بڑھ گئے۔ سب کی نظر زہران پر گئی۔ زہران، میرے بچے! فریدہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہتے ساتھ اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر بولا، جس پر وہ مسکرا گئی۔ اچھا اسے بٹھاؤ، زیادہ دیر کھڑا نہ کرو۔ فریدہ بیگم پریشان سی اظہار سے بولتے ساتھ اسے صوفے پر بٹھانے لگی۔ ذکیہ محترمہ اس کے پاس آئیں۔ پانی چاہیے تمہیں زہران؟ ذکیہ محترمہ پیار بھرے لہجے میں کہنے لگی، جس پر زہران نفی میں سر ہلا گیا۔ میں کیا پوچھ سکتا ہوں، ایسی کون سی جگہ آپ گاڑی چلا رہے تھے کہ آپ کو سامنے کچھ نظر نہیں آیا؟ ابرار خاندادہ سرد لہجے میں زہران سے مخاطب ہوئے پوچھنے لگا اور زہران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اسے یقین تھا منصور نے جھوٹ بولا ہوگا۔ داجی بس پتہ نہیں چلا۔ وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگا، جس پر وہ خاموش ہو گئے۔ اچھا ناشتہ کر لو، اللہ کی قسم بہت بھوک لگی ہے۔ ایسی چھوٹی موٹی چوٹوں سے زہران بھائیوں کو کچھ نہیں ہونا۔ اذان کی بات پر سب اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ کبھی زندگی میں سنجیدہ ہو جاؤ تم۔ ظہور صاحب اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ ہاں تو سب اتنے ایموشنل ہو رہے تھے، میں نے سوچا ذرا ماحول تھوڑا بدلوں۔ اذان سب کو دیکھتا ہوا مسکرا کر کہنے لگا۔ سب نفی میں سر ہلا گئے اور ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ ذکیہ محترمہ اور یشرا دونوں سے سہارا دے کر ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ ناشتے کے بعد زہران آرام کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ یشرا اپنے لیے دوپہر کے وقت چائے بنانے کے لیے کچن کی جانب بڑھی اور چیزیں وغیرہ اٹھانے لگ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ اظہار کی آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ چائے بنا رہی ہوں۔ یشرا اسپاٹ لہجے میں اسے جواب دینے لگی۔ ایک کپ میرا بھی بنا دو، اظہار کہتے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور یشرا نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ مجھ پر بلا وجہ کا روب جمانا آتا ہے، انہیں سن جو لیتی ہوں، یشرا منہ بنائے بڑبڑاتے ہوئے کہتے چائے کا پانی چولہے پر رکھ گئی۔ چائے تیار کرنے کے بعد وہ ایک کپ چائے کا ٹرے میں رکھتی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کے کمرے کی جانب بڑھی۔ یشرا اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دینے لگ گئی۔ آ جاؤ، اظہار کی کثیر اور بھاری آواز کانوں سے ٹکراتے ہی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ چائے؟ یشرا اسے دیکھے بغیر ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ اظہار کی نظریں اس پر مرکوز تھیں۔ تم اور میں ایک ساتھ بھی چائے پی سکتے تھے۔ اظہار کے الفاظ پر وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ نہیں، مجھے پڑھنا بھی ہے، ٹیسٹ ہے۔
عشرہ اترا کر اسے جواب دیتے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اذہان اسے جاتا دیکھنے لگا۔ استغفر اللہ، انہیں کیا ہوا ہے؟ چوٹ داران لالا کو لگی ہے اور دماغ ان کا گھما ہوا ہے۔ عشرہ خود سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہتے ساتھ سیڑھیاں اترتی کچن کی جانب بڑھ گئی اور اپنا کپ اٹھاتے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔